احسان کرے لوگوں پہ مجھے ایسا بنا دے، احسان کرے لوگوں پہ مجھے ایسا بنا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ احکام تجارت کے ساتھ پھر سے حاضر ہیں، اور الحمدللہ عز و جل حسب معمول ہمارے ساتھ ہیں مفتی علی اصغر عطاری مدنی مدظر اللہ العاری۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کی کالز ہوں گی، آپ کے واٹس اپ ہوں گے، آپ کے ممکنہ صورت میں ٹیکسٹ میسیجز ہوں گے، آپ کے سوالات ہوں گے مالی معاملات سے متعلق، تجارتی معاملات سے متعلق، اقتصادی معاملات سے متعلق، اور انشاءاللہ عز و جل مفتی صاحب آپ کے سوالات کے جوابات ارشاد فرمائیں گے، اور ہم کوشش کریں گے کہ آپ کی کالز پہلی فرصت میں لیں، ترجیحی بنیاد پہ لیں اور مفتی صاحب کی طرف بڑھائیں۔ تو آپ کو جو بھی اس حوالے سے درپیش معاملہ ہو، مسائل ہوں، فون اٹھائیے، اپنا کال ریکارڈ کرائیے، واٹس اپ کیجیے، ایس ایم ایس کیجیے، انشاءاللہ عز و جل ہم شامل سلسلہ اسے کرنے کی نیت رکھتے ہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، جسے کوئی سخت ضرورت درپیش ہو تو اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے، کیونکہ یہ درود پاک پڑھنا مصائب و آلام کو دور کر دیتا اور روزی میں برکت اور حاجات کو پورا کرتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مجھے بتایا جا رہا ہے آپ کی کالز آ گئی ہے، تو کالز کی طرف بڑھتے ہیں اور پھر کال کے ساتھ ہی مفتی صاحب کی طرف انشاءاللہ عز و جل ہم بڑھیں گے۔ جی محمد اسد عطاری مرکز الاولیاء لاہور سے عرض کر رہا ہوں۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ وہ رقم جو اپنے قبضے میں نہیں ہے، مثال کے طور پر میں نے کسی کے پاس پیسے انویسٹ کیے ہیں تو اس میں قرضہ وغیرہ سارا نکال کر تقریباً 1,60,000 بچتے ہیں، لیکن وہ پیسے میرے پاس موجود نہیں ہیں، وہ انویسٹ کیے ہوئے ہیں، اور اس کا جو پروفٹ آتا ہے اس سے میں وہ کمیٹی کے پیسے ادا کرتا ہوں۔ اب جو قربانی کے دن آگے آ رہے ہیں، اس میں مجھے کسی سے قرضہ وغیرہ لے کر قربانی کرنی ہوگی یا پیسوں کا پاس موجود ہونا ضروری ہے؟ ٹھیک ہے جی، بہت سے طرف بڑھتے ہیں۔ جی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی صاحب استطاعت پر واجب ہے۔ صاحب استطاعت کو فقہاء کرام کی زبان میں غنی بھی کہتے ہیں۔ صاحب استطاعت کے مختلف درجے ہیں، مختلف یعنی کنڈیشنز ہیں اس کی، اور ہر جگہ پر اس کی الگ ڈیفینیشن اور تعریف ہے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص حج کرنا چاہتا ہے، اس نے حج نہیں کیا، اس پر حج فرض ہے یا نہیں، تو اس کی استطاعت کا جو دائرہ ہے وہ کچھ اور ہوگا۔ ایک شخص پر زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں، تو زکوٰۃ کے تعلق سے جو استطاعت ہے وہ استطاعت ہے غنی ہونا۔ قربانی کے تعلق سے بھی جو استطاعت ہے وہ بھی ہے غنی ہونا۔ غنی ہونے میں استطاعت تو برابر ہے، لیکن پھر بھی کچھ چیزوں کا فرق ہے۔ مثال کے طور پر زکوٰۃ کی ادائیگی کے وقت مخصوص چیزوں کو دیکھا جاتا ہے، ان چیزوں پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، ہر مال پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، وہ غنی بھی ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی لیکن غنی وہ پھر بھی ہوتے ہیں، اور جو غنی ہے وہ زکوٰۃ لے نہیں سکتا۔ اب غنی کون ہوتا ہے؟ غنی وہ شخص ہوتا ہے کہ جس کے پاس
اپنی حاجات اصلیہ سے زائد قرضہ ہے تو قرضے سے زائد کم از کم 52.5 تولہ چاندی ہو، 7.5 تولہ سونا ہو. اگر یہ چیزیں پوری نہیں ہیں، کم و بیش ہیں، سونا 1 تولہ ہے، چاندی تھوڑی بہت ہے، تو ملا کر 52.5 تولہ چاندی کی جو مالیت بنتی ہے اس کو پہنچے. کیش کو اگر ہم دیکھیں تو 52.5 تولہ چاندی کی جو مالیت بنتی ہے اس کے برابر کیش ہو. اگر تنہا کیش بھی ہے اتنا، قرضے سے زائد اور حاجت اصلیہ سے زائد، تو ایسا شخص غنی ہو جاتا ہے. زکوٰۃ میں اگرچہ کہ محدود چیزوں کو دیکھتے ہیں زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں، لیکن صدقہ فطر کے تعلق سے، قربانی واجب ہونے کے تعلق سے ہر مال کو دیکھیں گے. یعنی جو بھی اس کے پاس زائد ضرورت مال ہے ان تمام کو شمار کرتے ہوئے دیکھیں گے کہ زائد ضرورت قرضے سے فارغ 52.5 تولہ چاندی کا مالک 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر یہ مالک ان اشیاء کا ہے یا نہیں. اگر کوئی شخص ہے تو بلا شبہ وہ غنی ہوگا اور غنی پر قربانی واجب ہے. اب رہی بات یہ کہ اتنے پیسے تو ان کے پاس، یعنی ان کے اتنے پیسوں کو تو یہ مالک ہیں لیکن انویسٹ میں لگائے ہوئے ہیں، تو دیکھا ہی جائے گا کہ انویسٹ میں کیا پوزیشن ہے. بعض اوقات انویسٹ میں تو لگا دیے ہوتے ہیں لیکن جب قربانی کے دن آتے ہیں تو ہو سکتا ہے انویسٹ ڈاؤن ہو، یعنی کاروباری قرضے میں چل رہا ہو. وہاں کی پوزیشن دیکھی جائے گی. اگر وہاں کی پوزیشن دیکھ کر جو میں نے عرض کیا ہے غنی ہونے کی تعریف صادق آتی ہے، اتنے پیسے موجود ہیں، تو بہرحال زکوٰۃ معاف کیجیے گا، بہرحال قربانی جو ہے وہ واجب ہوگی. اب خود پیسے اگر نہیں ہیں تو قرضہ وغیرہ لینا ہوگا. اور خیر اتنی مہنگی بھی نہیں قربانی، یعنی 8 سے 10 ہزار روپے میں حصہ بآسانی ہو جاتا ہے. اور 8 سے 10 ہزار روپے کی بچت رکھنا اور اس کا انتظام کرنا اتنا مشکل معاملہ نہیں ہے. وہ سب جیسے انہوں نے بتایا، اگر ان کے پرٹیکولر کیس میں ہم دیکھیں تو انہوں نے بتایا کہ انویسٹمنٹ جو بھی ہے سارا قرضہ وغیرہ سب کچھ نکول کے ان کے 1,60,000 روپے بنتے ہیں. اور آپ نے ابھی فرمایا کہ یہ رقم تو 52.5 تولہ چاندی کے نصاب کی جو ہے 52.5 تولہ چاندی کی جو رقم ہے جی اس سے زائد ہی ہے، 35-40 ہزار روپے. یہ تو اس سے کافی زائد ہے. لیکن ان کا ایک اس میں ساتھ ضمنی طور پہ یہ بھی تھا کہ ہاتھ میں نہیں ہے، تو ہاتھ میں ہونے کا اعتبار ہوگا یا نہیں ہوگا کاروبار میں لگے ہوئے، انویسٹمنٹ میں لگے ہوئے؟ دیکھیے معاملہ یہ ہے کہ اصل دار و مدار حیثیت کا ہے. ٹھیک ہے. اور حیثیت کا جو تعین ہوتا ہے وہ ملکیت کے ذریعے ہوتا ہے. صحیح. یعنی کس کی ملکیت میں کیا ہے. ٹھیک ہے. ایک آدمی ہے اس کا جو ہے وہ مکان کرایہ پہ چڑھا ہوا ہے، جی اس کے ہاتھ میں نہیں ہے. صحیح. یہ تو نہیں کہیں گے کہ اس کے پاس کوئی پراپرٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے. پراپرٹی تو کہلائے گی اس کی. صحیح، ہاتھ میں ہونے کا اعتبار نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگلی کال دیجیے. سوال یہ مختلف بارگاہ میں یہ کہ ایک ہوتا ہے کہ کوئی بندہ کمپنی میں کام کر رہا ہے، یعنی جس کمپنی میں کام کرتا ہے اس کمپنی کا مالک اس کو کہتا ہے جی یہ کام کو کروانا ہے کمپنی کے اندر، یعنی کہ مستری والا کام جو ہے بلڈنگ والا کام کروانا ہے. تو اس حوالے سے میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کیا اگر کوئی مینیجر جو ہے کسی مستری سے ٹھیکیدار سے بات کرتا ہے جی میں آپ کو ٹھیکہ دوں گا تو آپ اس میں سے مجھے کیا کمیشن دیں گے، تو اس طرح کمیشن لینا جائز ہوگی؟ ٹھیک. کاروباری جو مسائل ہیں جی ان میں سے جو مشکل ترین عنوانات ہیں، جی مشکل ترین جو ٹاپکس ہیں، یہ مسئلہ ان میں سے ایک ہے. ٹھیک. لوگ بہت زیادہ دشواری میں ہیں اور اگر وہ اس مینیجر کو رشوت نہیں دیتے کام نہیں ملتے. کام پہلے سے رننگ میں ہوتے ہیں، چل رہے ہوتے ہیں. جب مینیجر ٹائپ کے لوگ یا جن کے ہاتھوں میں اس کاروبار کی اس کام کی جو ہے وہ ڈیل ہے، جی وہ دیکھتے ہیں کہ اس سے تو بڑا کما رہا ہے یہ، ٹھیک ہے. تو اپنا حصہ مانگنا شروع کر دیتے ہیں. صحیح. اچھا کینسل کر دیتے ہیں. ٹھیک. یہ ساری مشکلات اپنی جگہ پر ہیں، لیکن تھوڑی دیر کے لیے ہم یہ سوچیں کہ یہ ان لوگوں کا مانگنا کیا ہے. مینیجر کا مانگنا کیا ہے؟ ٹھیک. کیا اسے کوئی حق پہنچتا ہے؟ کیا وہ بروکر ہے؟ ٹھیک. بروکر تو پہلے سے فیکٹری کا ملازم ہے جی اور فیکٹری کا ملازم ہونے کے اعتبار سے
ڈیلنگ کروانا اس کی ایک ذمہ داری ہے. ٹھیک. تو وہ جو کچھ مانگ رہا ہے اپنے اثر و رسوخ کی قیمت مانگ رہا ہے. ٹھیک ہے. کہ میرا اثر و رسوخ ہے، اگر یہ نہیں دو جو اپروول دے گا اس کی قیمت مانگ رہی ہے. یہ تمہارا کام نہیں ہوگا. ٹھیک. اور یہ جو صورتحال ہے نو ڈاؤٹ رشوت پر دلالت کر رہی ہے. صحیح. کہ اس موقع پر اس مینیجر کا یہ رقم لینا، اس کا تقاضا کرنا بلا شبہ یہ رشوت ہے. ٹھیک. اور رشوت کا لین دین کرنا جائز نہیں ہے. بعض صورتوں میں رشوت دینے کے جواز کی صورتیں نکلتی ہیں، لیکن یہ صورت ان میں سے نہیں ہے. ٹھیک. اب معاملہ یہ ہے کہ وقتی طور پر بندہ سوچتا ہے کہ بہت بڑا نقصان ہو جائے گا، کیا کروں گا. جی. لیکن رزق حلال کمانے کی جو اہمیت بیان کی گئی ہے، جی. وہ اہمیت اس لیے تو بیان نہیں کی گئی کہ بندہ آنکھ بند کر لے ٹھیک. اور کوشش کرے گا. فکر ختم کر دے حلال و حرام کی، اور ہر جگہ وہ سمجھوتا کرتا چلا جائے. جی. تو سمجھوتا کرنے والا امتحان میں کیسے پاس ہوگا؟ ٹھیک. یعنی سوال پوچھا جا رہا ہے، ایک کوئی سوال ہے جی. جی. اور جو مرضی جواب لکھ دے، پاس تو نہیں ہو سکتا. جی بالکل پاس. امتحان یہی ہے کہ حرام کو چھوڑے، حلال کو اختیار کرے. ممکن ہے اگر 50,000 کماتا تھا تو 20,000 کمائے، ٹھیک. 20,000 کماتا تو 10,000 کمائے، ٹھیک. لیکن رشوت میں پڑنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. اچھا مطلب اس میں ایک جو بہت بڑا وہ ہوتا ہے نا، یعنی وسوسہ ہوتا ہے، یا یوں کہہ لیں جو اپنی قوت ارادی کو جو چیز توڑتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اس طریقے کا ٹھیکہ ہے یا اس طریقے کا معاملہ ہے کہ جب کہ کوئی مڈل مین بھی نہیں کہوں گا بلکہ مینیجر ٹائپ جو بھی سیٹ ہے اس سے اپروول لینی ہے اور اس کے سگنیچر پہ جو ہے وہ ٹھیکہ ملنا ہے یا کام ملنا ہے یا آرڈر ملنا ہے. تو اب ہوتا یہ کہ ٹھیک ہے یہ حکم ہمیں پتہ چلا ہم چھوڑ دیتے ہیں، لیکن مارکیٹ میں تو 4 افراد کیا 10 افراد کھڑے ہیں جو لے لیں گے اور ہماری آنکھوں کے سامنے وہ لے رہے ہوتے ہیں، کام کر رہے ہوتے ہیں. اب ایسے میں اپنے آپ پہ قابو پانا اور پھر اپنی فیملیز کی طرف دیکھتے ہوئے قابو پانا تھوڑا مشکل ہو رہا ہوتا ہے. ایسے میں ہم کیا تصور کریں اس طریقے؟ تجارت کے اندر جو پوری جو کسوٹی ہے، جی. اصل جو کسوٹی ہے جی. وہ ہے لین دین کا نظام. ٹھیک ہے. کوئی بھی آمدنی آپ کے اکاؤنٹ میں آ رہی ہے، جی. وہ کس حیثیت سے آ رہی ہے. ٹھیک ہے. کوئی بھی پیسہ آپ دوسرے کو دے رہے ہیں، وہ کس حیثیت سے دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو ان دونوں چیزوں کو درست رکھنا یہ ضروری ہے. ٹھیک ہے. بعض لوگ کروڑوں روپے کے مالک ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. بڑا پھیلا ان کا کاروبار ہوتا ہے، جی. وہ بھی یہ مسئلہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جو ہماری ایک ڈیل ہونے لگی ہے اور وہ یوں کریں گے تو کینسل ہو جائے گی. جی. انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. خیر دار و مدار اس پر نہیں ہے کہ کوئی کروڑ پتی کرے تو اس کو اجازت نہیں ہے اور لاکھوں پتی کرے تو اجازت ہے، اس پر دار و مدار نہیں ہے. ٹھیک ہے. میں عرض کر رہا ہوں جی. کہ اصل چیز کیا ہے کہ جب ہم نے ایک چیز کو خود ساختہ مجبوری بنایا ہے جی. تو ہم نے خود کرپشن کو دعوت دی ہے، خود بدعنوانی کا دروازہ کھلا ہے. ٹھیک. ایک صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ جوڑیا بازار میں جی. ان کے والد صاحب 70-80 کی دہائی سے کام کرتے ہیں. ٹھیک. اپنا ان کا کام ہے، دکان وغیرہ ہوگی. کہنے لگے کہ بعض چیزیں ایسی ہیں پہلے اس کا تصور بھی نہیں تھا مارکیٹ کے اندر. مثال کے طور پر پورٹ کے ذریعے جو مال منگوایا جاتا ہے، انڈر انوائس کی جاتی ہے، تو اس کا تصور بھی نہیں تھا. اور کوئی اگر کرتا تھا تو مارکیٹ میں مشہور ہوتا تھا کہ بھئی یہ آدمی جو ہے وہ انڈر انوائس کرتا ہے، یہ اس طریقے سے کام کر رہا ہے. بڑا برا سمجھا جاتا تھا. بہت برا سمجھا جاتا تھا. لیکن اب اگر کوئی آدمی نہ کر رہا ہو تو سب مارکیٹ والے آگے سے سمجھاتے ہیں کہ بھائی کمانا ہے کہ نہیں کمانا. مارکیٹ میں بیٹھو، مارکیٹ کے اصولوں پہ چلنا پڑے گا. تو اب جو تبدیلی آئی ہے، تبدیلی ہمارے ہاتھوں سے آئی ہے. صحیح. ہم نے خود جو ہے بہت ساری چیزوں میں بگاڑ پیدا کر دیا ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ علماء جو ہے نا اس پہ مہر لگا دیں کہ یہ جائز ہے. کچھ تو ایسا ہی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹھیک. مطلب کہ ایک عالم کے لیے بڑا امتحان ہوتا ہے کہ وہ کاروباری آدمی کے پریشر میں نہ آئے. ٹھیک. وہ اعلان حق کرے اور جو صحیح مسئلہ وہ بتائے. جو شریعت کے لیے وہ بتا دیں. جہاں رشوت ہے وہ رشوت بتائے، جہاں جو ہے وہ جائز ہے اسے جائز بتائے. بعض لوگ آ کے ایسا نقشہ کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کام نہ کیا تو پتہ نہیں آسمان سے زمین پر گر جائیں گے اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا. تو بہرحال حقائق اس کے برخلاف ہوتے ہیں. ٹھیک.
جزاک اللہ مفتی صاحب، کافی بریف جواب آ گیا ہے اس کا. اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں. جی مسئلہ یہ ہے کہ ادھر نا کوئی اسکیم چلی ہوئی ہے کہ 25,000 دیں تو 45 دن بعد نا 40-45 ہزار کا موٹر سائیکل مل جاتا ہے. پوچھنا تھا یہ جائز ہے یا نہیں جائز؟ ٹھیک ہے جی. 25,000 دے دیں اور 45 دن کے بعد یہ 40-50 ہزار کی موٹر سائیکل مل جائے گی. نہیں، یہ سوال پوچھ نہیں پائے. جی اسکیم یہ چل رہی ہے بعض جگہوں پہ جی کہ 25,000 روپے دے دیں، جی 1 مہینے کے بعد بائک آپ کو مل جائے گی. ٹھیک ہے 25,000 کی وہ بائک ہوگی. صحیح. اب وہ شو روم والا یا کوئی اور یہ کہے گا کہ وہ شو روم والا یا کوئی اور کہے گا کہ بھائی ٹھیک ہے بائک تو تمہاری آ گئی ہے، اب چاہو تو یہ 30,000 کی کیش پہ بھیج دوں. ہاں ٹھیک ہے یہ بڑا خوش ہوگا کہ 1 مہینے میں نے 25,000 روپے لگائے اور 5,000 روپے نفع ہو گیا. ٹھیک ہے یہ باب المدینہ کے بھی بعض علاقوں میں چل رہی ہے. ٹھیک ہے. اس میں پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ فی نفس ہی یہ درست ہے یا نہیں. اچھا ہے 1 مہینے کے ادھار جو یہاں باب المدینہ میں ایک آدھ جگہ پر ایسا ہو رہا ہے. ٹھیک 1 مہینے کے ادھار ہے. ٹھیک اس میں یوں گنجائش ہے کہ بے سلم ہے ٹھیک ہے کہ پیسے ایڈوانس دے دیے، گاڑی جو ہے وہ 1 مہینے بعد ملے گی. ٹھیک ہے بے استثناء لیں یا بے سلم لیں، سودا یہ جائز ایک طرح سے ہے. ٹھیک ہے. یہاں تک کا جائز ہے. یہاں تک کا جائز ہے. ٹھیک ہے گاڑی آ گئی، ٹھیک ہے ڈیلیوری کے لیے گاڑی موجود ہے ٹھیک ہے. اور جب چاہیں یہ اسے لے جا سکتے ہیں. صحیح گاڑی کھڑی ہوئی ہے، صحیح. تخلیہ پایا گیا ہے، ٹھیک ہے قبضے کی قدرت پائی گئی ہے، ٹھیک ہے. ممکن ہے لے جانے والے لے بھی جاتے ہوں. صحیح. لیکن وہ اگر یہ فیصلہ کرتا ہے کہ ٹھیک ہے بھی یہ گاڑی میں نے آپ کو کیش پر بیچی، ٹھیک ہے. یہ سودا بھی ٹھیک ہے، صحیح. یہ سودا بھی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. لیکن جو کاروبار پر نظر رکھتے ہیں، جی میں نے 2-4 لوگوں سے سوال تو اچانک آیا ہے، کوئی ہماری جی. پلاننگ نہیں تھی کہ یہ سوال جی. شامل کرنا ہے. کال دوران سلسلہ موصول ہوئی ہے، میں نے پہلی دفعہ سنی ہے. جی ایک سوال میں نے قائم کیا وہ آپ کا جواب پورا ہو تو پھر میں جی تو میں نے 2-4 لوگوں سے پوچھا کہ یار اس طرح کی ڈیل ہو رہی ہے اور اس ڈیل کا مطلب تو یہ ہے کہ ایک آدمی 1 لاکھ روپیہ لگائے 1 مہینے میں جی 20,000 روپے کما لے. ٹھیک ہے. ایسے ڈیل تو مارکیٹ میں کہیں بھی نہیں ہوتی. وداؤٹ ٹینشن. وداؤٹ ٹینشن. چکر کیا ہے؟ تو بہرحال جو مارکیٹ کے لوگ ہیں، جو سمجھدار قسم کے لوگ ہیں، جی وہ اس طرح کے کاروبار سے مطمئن نہیں ہیں. جی ان کے نزدیک یہ جو کام ہے اس لائن پر جائے گا جی جس کو لوگ ڈبل شاہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کا انجام لوگوں کی نظر میں، جو لوگ سمجھدار لوگ ہیں مارکیٹ کے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا انجام کو اچھا نہیں نکلنا. یعنی وہ گویا کہ دانہ ڈالا جا رہا ہے. مارکیٹ والوں کو یہ کہنا ہے. مارکیٹ والوں کو یہ کہنا ہے. تو بات یہ ہے کہ سمجھداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. جب بھی کہیں بڑے بڑے فراڈ ہوتے ہیں، اسکیم ہوتے ہیں، وہاں یہی ہوتا ہے کہ بندہ سوچتا ہے کہ یار 1 لاکھ میں 20,000 آ گئے. وہ سونا بیچتا ہے، وہ مکان بیچتا ہے، وہ گھر بیچتا ہے، وہ 15 لاکھ لگا دیتا ہے. ٹھیک ہے 20 لاکھ لگا دیتا ہے اور پھر یہ پتہ چلتا ہے کہ جناب بندہ غائب ہے. تو یوں یہ کام بڑا خطرناک ہے. ٹھیک. میرا سوال یہ تھا کہ جیسے اب یہ کال آئی، آپ نے فرمایا ہماری پلاننگ ہوتی ہی نہیں ہے نارملی، تو ہم کوشش کرتے ہیں لائیو ہی کالز لیتے ہیں. اس لیے یعنی لائیو مراد ہے کہ سلسلے کے دوران یا سلسلے کچھ دیر پہلے کالز آتی ہیں تو زیادہ تر وہی ہوتی ہیں ہماری. تو اب یہ کال آئی میرے لیے تو بالکل ہی نئی صورت حال تھی اور یہ پہلی دفعہ نہیں تھا. اچھا سوال کوئی کیونکہ میں کوئی کمنٹس کرتا ہی نہیں ہوں، آپ ہی وہ اس کی تفہیم بھی خود ہی فرماتے ہیں، جواب بھی خود ہی ارشاد فرماتے ہیں. یہ تقریباً آج تک مطلب جتنے عرصے سے میں دیکھ رہا ہوں جو بھی مطلب وہ معاملہ آتا ہے نا، بعض اوقات جیسے ابھی آپ نے فرمایا سوال درست نہیں کر سکے، پوری آپ نے اس کی تفصیل بیان کر. آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ کاروبار، ظاہر سی بات ہے آپ کا کاروباری ڈیلنگ تو آپ کی ہے نہیں، آپ کا تو پڑھنا پڑھانا اور استفتاء اور فتوے سے تعلق ہے، کتابوں سے تعلق ہے، اور مارکیٹ کی جو بھی ٹرمینالوجی ہوتی ہے، پریکٹس ہوتی ہے، بلکہ وہ بیک ڈور جو ٹرمینالوجی اور پریکٹس ہوتی ہے وہ بھی آپ بیان کر دیتے ہیں. تو یہ کیا ہے کیسے؟ میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے
خدمت کا موقع دیا ہے کہ میں پریکٹس میں ہوں. ٹھیک ہے. ڈاکٹر پریکٹس میں ہوں نا, جی تو مریض کا چہرہ دیکھ کے مرض پہچان لیتا ہے. صحیح. ایک ڈاکٹر وہ ہوتا ہے جو نیا نیا پڑھ کر آیا ہے, ٹھیک ہے. اور ایک وہ جو پریکٹس میں ہے. ٹھیک ہے. تو وہ چہرہ دیکھ کے مرض پہچان لیتا ہے کہ اس کو یہ مرض ہوا ہوا ہے. تو جب بندہ پریکٹس میں آتا ہے تو ظاہر بات ہے لوگ سوال پوچھتے رہتے ہیں, کام ہی یہ ہے. ٹھیک ہے. کوئی اور کام ہی نہیں کرتا ہوں میں. صحیح. تو میں نے آج بھی جو ہے وہ ایک صاحب کل سے لگے ہوئے تھے, جی فون پہ فون, فون پہ فون. تو اس کے بعد جو ہے وہ میں نے اٹینڈ کیا ان کا فون, کہنے کہ وہ مسئلہ پوچھنا ہے بٹ کوائن کے بارے میں. ٹھیک ہے. ون کوائن, بٹ کوائن کے بارے میں پوچھنا ہے. اچھا, رات بھی کسی نے تو میں نے اس کو واٹس ایپ پہ پوچھا تھا, شارٹ جواب دے دیا. تو میں نے ذہن میں آیا کہ بہت سارے لوگ پوچھیں گے, جی تو میں نے اپنے پیج پر ایک مختصر جواب ڈال دیا ٹھیک ہے. کہ پاکستان کی گورنمنٹ, جو میں نے نیوز میں پڑھا ہے, جی اور اس نیوز کا لنک بھی ڈال دیا. ٹھیک ہے. اسٹیٹ بینک کی طرف سے ایک اعلامیہ جاری ہوا کہ یہ جو مختلف قسم کی کرنسی, الیکٹرانک کرنسیاں آئی ہوئی ہیں جی پاکستان میں, ان کا کام غیر قانونی ہے. ٹھیک. یہ لنک ڈال دیا میں نے اپنے پیج پر, جی اور یہ لکھ دیا کہ بھائی جس دن یہ کام قانونی ہو جائے گا نا, جی تو اس کے بعد ہم فقہی طور پر اس کا جائزہ لیں گے ٹھیک ہے. کہ یہ کام ہوتا کیا ہے, کیسے ہوتا ہے, کیوں ہوتا ہے. تو فی الحال تو ہماری اس کے بارے میں کوئی حتمی رائے نہیں ہے. ٹھیک. البتہ اتنا اندیا ضرور ہے کہ اس کام کا جائز ہونا بڑا مشکل ہے, ٹھیک ہے. کیونکہ کاروبار ایسڈ کا ہوتا ہے نا. جی ایسڈ تو کوئی نظر ہی نہیں آ رہا ہے اس میں, صحیح. اور بہت سارے ہمارے اپنے سوالات اس کے متعلق باقی ہیں. جی تو یوں چونکہ پوچھنا رہتا ہے لوگوں کا, تو جی. معلومات بھی ہو جاتی ہیں اس بہانے. ٹھیک. اگلی کال دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد مظفر نواز اطاری کے سارے طیبہ سے کر رہا ہوں. احکام تجارت سلسلہ میں میرا یہ سوال ہے. ایک شخص کاروبار کرتا ہے اور دوسرا اس کاروبار میں پیسہ لگاتا ہے, اس میں شرعی کیا حکم آئے گا؟ جو کرنے والا اس کا کتنا حصہ بنتا ہے اور جو پیسہ لگا رہا ہے اس کا کتنا حصہ بنتا ہے؟ جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. ٹھیک ہے. جی مظفر جی, کیا سوال تھا؟ سوال یہ ہے کہ ایک شخص کاروبار میں محنت کر رہا ہے, کاروبار چلا رہا ہے, رن کر رہا ہے, اور دوسرے کا پیسہ ہے, تو اس میں پروفٹ کی ریشو کیا آئے گا؟ یہ دونوں پروفٹ کی ریشو مقرر کرنے میں آزاد ہیں. ٹھیک ہے. جو چاہیں ریشو یہ مقرر کر سکتے ہیں, لیکن یہ ضرور ہے کہ رقم فکس نہیں کریں گے. پرسنٹیج 2000 تمہیں ملیں گے, 5000 ملیں گے. پرسنٹیج فکس کریں ٹھیک کہ 20% فلاں کو اور 80% فلاں کو, یا کم زیادہ. جی جی جو یہ کاروبار کر رہے ہیں, اس کاروبار جس موڈ پر یہ کر رہے ہیں, موڈ آف ٹریڈنگ جو انہوں نے اختیار کیا ہے, جی اس کو کہتے ہیں مداربت. جی مداربت کیا ہوتی ہے, اس کے کیا احکام ہیں؟ دارالفتہ اہل سنت کی ایک اپلیکیشن ہے. اس اپلیکیشن کے اندر ایک کیٹیگری ہے فرض علوم کورس. جی اس میں بہت سارے بیانات ہیں, اور ایک کیٹیگری ہے تجارت کورس. تجارت کورس کے اندر کچھ بیانات ہیں تجارت کی جو بیسک چیزیں ہیں, ان کے اوپر جو ایک مرتبہ بڑے اہتمام کے ساتھ کلاسز ہوئی تھیں. تو آپ اس میں سن لیں, 1 یا 1.5 گھنٹے کا بیان ہوگا کہ مداربت کیا ہوتی ہے, اس کی کیا بیسکس ہوتی ہیں. تو اللہ نے چاہا تو اس کے متعلق جو ضروری باتیں ہیں وہ آپ سیکھ سکیں گے. ٹھیک. جی اگلی کال دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد اکرم اطاری بول رہا ہوں, 65WB سیلوریا بہاری سے. میرا سوال یہ ہے کہ ہم ایک بھینس لینا چاہتے ہیں. ہمارے دوست بولتے ہیں ہم کو بھینس لے کے دو, وہ حصے پہ. اس کا ہم پوچھنا چاہتے ہیں, دودھ ہم رکھ لیں گے, آدھا دودھ آپ رکھ, اور وہ چارہ وغیرہ وہی ڈالیں گے, اس کے دیکھ بھال بھی وہی کریں گے. مجھے بولتے ہیں لے کے دے دو. ہم ایسا کیا ہے, یہ صحیح, اس میں کیا اجازت ہے, نہیں ہے, اس میں کیا ہے طریقہ ہے؟ ٹھیک ہے جی. دیکھیں, ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ دو آدمیوں نے جو لین دین کا معاملہ کیا ہے وہ شرعی اصول و ضوابط کے مطابق ہے یا نہیں ہے. ٹھیک. جانور یا بھینس کا جو لوگ معاملہ کرتے ہیں, یعنی جو رائج معاملہ ہے وہ کچھ اصولوں سے ٹکرا جاتا ہے. ٹھیک.
مثال کے طور پر ایک نے پیسے دیے، جی جانور اس کا، جی اب اس جانور میں آگے جا کے اضافہ ہونا ہے، ٹھیک ہے جو اضافہ ہونا ہے وہ اجرت بنتی ہے کہ بھائی ٹھیک ہے اجرت میں تم آدھا لے لینا. مثال کے طور پر بھینس تو ایک مہنگا جانور ہے جی کہ جو بھی بچہ ہوگا وہ بڑا ہوگا 10 سال بعد، جتنے کا بکے گا آدھے تمہارے آدھے ہمارے، ٹھیک ہے یا وہ تمہارا بھینس ہماری. ٹھیک ہے تو اس طرح کی اجرت مقرر کرنا ابہام پیدا کرتا ہے. ٹھیک ہے ہو سکتا ہے آگے اس کی نسل ہی نہ چلے، ٹھیک ہے پھر کیا ہوگا؟ وہ بچہ ہوتا ہے وہ مر جائے تو پھر کیا ہوگا؟ ٹھیک جو کام یہ کرنے جا رہے ہیں یہ کام کریں، لیکن صحیح طریقہ ہم بیان کر دیتے ہیں. صحیح لیکن صحیح طریقہ اس کا یہ ہے کہ مثال کے طور پر آپ کو 1 لاکھ روپے کی بھینس خریدنی ہے، ٹھیک آپ خود خریدیں یا اس 1 لاکھ میں سے 50,000 روپے اس کو قرضہ دے دیں سامنے والے کو. ٹھیک ہے یعنی جتنے کی بھی بھینس آ رہی ہے جی آپ اس کے آدھے پیسے اس کو کہیں کہ میں آپ کو بطور قرضہ دیتا ہوں، ٹھیک ہے آدھے پیسے خود خریدیں یا اس کو کہہ دیں وہ چونکہ ممکن ہے زیادہ جاننے والا ہو ٹھیک وہ بھینس خرید کر لے آئے. صحیح جو بھی پیسے جتنے کے بھی آئے انہوں نے سارے پیسے دے دیے اس طور پر کہ آدھے اس شخص کو بطور قرضہ دیں اور آدھے اس کے اپنے. ٹھیک ہے جب 2 افراد نے مل کر بھینس خریدی تو اس بھینس کے اندر دونوں کی ملکیت برابر ہو گئی. ٹھیک ہے اس پر جو اخراجات آئیں گے وہ اخراجات دونوں برابر فیس کریں گے. ٹھیک ہے اس سے جو دودھ نکلے گا یعنی دودھ بھینس کی آمدنی ہے جی وہ ان دونوں کی ملکیت ہوگا. ٹھیک ہے وہ اگر بیچا جاتا ہے یا وہ تقسیم کیا جاتا ہے پینے کے لیے بھی جی تو وہ دونوں کے درمیان تقسیم ہوگا. ٹھیک ہے اب اس بھینس کی آگے نسل چلتی ہے، جی بچہ ہوتا ہے، جی اس پر دونوں کی ملکیت ہوگی. ٹھیک تو یہ طریقہ اختیار کر کے یہ جائز طریقے سے اپنا جو لین دین کا ایگریمنٹ ہونے جا رہا ہے یا معاملہ ہونے جا رہا ہے اس کو آسان طریقے سے کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک وہ جو طریقہ تھا اس میں غلطیاں تھیں. اس میں بہت ساری غلطیاں ہیں. ٹھیک تو یہ جو طریقہ آپ کو فرمایا مفتی صاحب نے اس طریقے کو اپلائی کرنے کی کوشش کریں. مزید کال دیجیے. جی میرا سوال یہ ہے کہ 2 اسلامی بھائیوں نے مل کے ایک بزنس شروع کیا. میں یہ تھا کہ ایک اسلامی بھائی کی ساری رقم تھی لیکن وہ کام نہیں کر رہے تھے، وہ سلیپنگ پارٹنر تھے، اور جو دوسرے بھائی تھے وہ ان کی انویسٹمنٹ نہیں تھی لیکن وہ کام کر رہے تھے. اب جو کام نہیں کر رہے تھے بھائی انہوں نے کچھ عرصہ بعد یہ ان کو کہہ دیا دوسرے بھائی کو کہ وہ اپنا بزنس جو ہے وہ وڈرا کریں گے تو وہ ان کی اماؤنٹ جو ہے وہ واپس کر دی جائے. تو اس کے 2-3 مہینے کے بعد وہ جو دوسرے پارٹنر تھے انہوں نے کہا کہ جو اماؤنٹ انہوں نے لینی ہے جن پارٹیوں سے تو وہ اماؤنٹ نہیں مل رہی کہ وہ آپ کو پیسے واپس کریں. تو اب اس ٹائم کو تقریباً 5-6 مہینے گزر چکے ہیں تو لیکن ابھی بھی وہ پارٹنر یہی کہہ رہے ہیں کہ مجھے پیسے نہیں ملے تو میں ملیں گے تو آپ کو پیسے واپس کروں. اس سلسلے میں کیا حکم ہوگا کہ یہ پیسے سے کس سے لینے ہمیں چاہیے کہ اب اس کا جو ہے وہ کس کے اوپر یہ بنتا ہے، اس کی رسپانسبلٹی ہے پارٹنر کے ساتھ بزنس شروع کیا تھا اس سے، یا پھر جس پارٹی سے پیسے لینے ہیں اس کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ پیسے واپس کرے. تو جس سلیپنگ پارٹنر کو پیسے لینے تھے اب وہ کس سے پیسے لے سکتا ہے کیونکہ اس کو پیسے 5-6 مہینوں سے نہیں ملے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا انہوں نے یہ واضح کیا ہے کہ اس میں جو نکلا ہے کام سے وہ سلیپنگ پارٹنر نکلا ہے جی یا ورکنگ پارٹنر نکلا ہے؟ نہیں سلیپنگ پارٹنر. سلیپنگ پارٹنر نکل گیا ہے. جی نکلنا چاہ رہا ہے، وہ پیسے مانگ رہا ہے لیکن ابھی وہ نہیں ہوا. دیکھیں یہ ہے 2 فریقین کا معاملہ. ٹھیک ہے 2-4 موٹی موٹی چیزیں میں بیان کر دیتا ہوں جی. لیکن اس مسئلے کے متعلق تمام تر جو گائیڈنس ہے وہ دینا ممکن نہیں ہے. جی پہلی بات تو یہی کلیئر نہیں ہوں میں کہ نکلنا کون چاہ رہا ہے. ورکنگ پارٹنر وہ نکلنا چاہ رہا ہے یا سلیپنگ پارٹنر جس کا جو انویسٹر ہے وہ نکلنا چاہ رہا ہے. اگر انویسٹر نکلنا چاہ رہا ہے تو ظاہر بات ہے کاروبار ہے نا یہ. جب آپ نے دوسرے کو پیسہ دیا ہے اور وہ پیسہ ایک مارکیٹ کی پریکٹس کے مطابق
اگر تو ایسا ہو کہ اس نے باؤنڈ کیا ہو کہ جناب آپ نے ادھار نہیں بیچنا، جی تب تو یہ باؤنڈ ہو جائے گا. ٹھیک ورکنگ پارٹنر ادھار یہ بیچ نہیں سکتا. صحیح. لیکن جو بات ہوئی ہے وہ یہی ہوئی کہ ٹھیک ہے جس طرح مارکیٹ میں ہوتا ہے کام اس طرح آپ کریں گے. ٹھیک. تو اب مارکیٹ میں ادھاریاں تو پھنسی ہوتی ہیں. جی. اب اس پر یہ پریشر تو نہیں ڈالا جا سکتا کہ اپنی جیب سے ادا کرو، ٹھیک. انتظار کیا جائے گا. صحیح. اچھا دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ یہ کمپرومائز کر لیں، ٹھیک ہے. کہ کلوزنگ کریں، نفع کو دیکھیں، ٹھیک ہے. نفع تقسیم کریں، اور وہ جو رقم ہے اس رقم کو پینڈنگ ڈال دیں ٹھیک. کہ جب جب ملے گی آدھی اس کے حصے میں آ جائے گی، آدھی اس کے حصے میں آ جائے گی. ایک کمپرومائز کی ضرورت ہے. اگر سارا کام کلوز ہو گیا، ہر معاملہ سیٹل ہو گیا، 50,000 روپے باقی ہیں، ٹھیک. جس میں سے 25,000 اس کو لینے، 25 اس کو لینے، ٹھیک ہے. تو دونوں انتظار کریں. صحیح. جیسے جیسے رقم آتی رہے دونوں تقسیم کرتے رہیں. ٹھیک. تو اب سیٹلمنٹ کس طرح کرنی ہے اس کے بہت سارے طریقے ہیں، اور بہتر یہ ہے کہ قریبی دارالفتہ اہل سنت میں آپ چلے جائیں اور وہاں جا کر دونوں پیار محبت کے ساتھ اپنے معاملے کو ڈیل کر لیں. ایسے معاملات کے اندر جلد بازی اچھی نہیں ہوتی. سامنے والے کی مجبوری کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اس کے پاس انویسٹ تھی نہیں، اس نے تو آپ کے پیسے لے کر انویسٹ کی تھی، کاروبار کیا جس طریقے سے کاروبار ہوتا ہے. اگر ادھار کی اجازت تھی تو اس نے ادھار بھی بیچا. اب وہ کہاں سے نکالے گا پیسے؟ جی. آئیں گے تو وہ ادا کرے گا. جی. تو اس معاملے میں دارالفتہ اہل سنت سے رابطہ کریں. امید ہے انشاءاللہ عز و جل. رابطے کے لیے ابھی سلائیڈ مدنی چینل کی اسکرین پہ آپ دیکھیں گے. آخری کال لیتے ہیں. مفتی صاحب سر مجھے یہ معلوم کرنا ہے، بیسیکلی میرا ڈیولپمنٹ اور ڈیزائننگ کا کام ہے. اچھا اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس بہت سے لوگ، کچھ ڈائریکٹ کلائنٹ آتے ہیں اور کچھ مارکیٹنگ کے تھرو ہم لوگ مارکیٹ کرتے ہیں، تو کچھ کلائنٹ آتے ہیں اور کچھ دوست یار ہوتے ہیں جو ہمیں کلائنٹ دیتے ہیں، لیکن وہ ساتھ میں ہمیں یہ مینشن کر دیتے ہیں کہ ہم آپ کو کلائنٹ دے رہے ہیں، اس پہ ہمارا 10% رکھ دینا، ہمارا 15% رکھ دینا، ہمارا 20% رکھ دینا. تو یہ کیا صحیح ہے، یہ جائز ہے، یا ہم ان سے یہ کہیں کہ بھائی جو بھی ہوگا ہم خود دیکھ لیں گے؟ آپ تھوڑا سا اس کی ذرا ڈیٹیل میں آپ ہمیں ذرا سمجھا دیں. ٹھیک ہے جی. دیکھیں ڈیٹیل میں تو ہم نے پورے 2 بلکہ 3 سلسلے کیے تھے. جی. 3 پروگرام جو ہے صرف کمیشن اور بروکری پہ کیے تھے، اور اسی طرح کا ایک مسئلہ تھا بالکل ڈیزائننگ وغیرہ کا. کسی نے سوال کیا تھا اور اس کا کوئی میں نے 15 منٹ کا تو جواب دیا ہوگا. جی. دارالفتہ اہل سنت کی جو ایپ ہے اس کے اندر ایک آئیکن ہے احکام تجارت کے نام سے. جی. پلے اسٹور سے اور ایپل کے اسٹور سے آپ کو یہ اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کرنے کو مل جائے گی. اس اپلیکیشن میں جائیں، احکام تجارت کے آئیکن کو کلک کریں. اس میں پورا ایک فولڈر ہوگا کمیشن اور بروکری کے مسائل. جی. تو اس سوال کا جواب تفصیل کے ساتھ وہاں بھی آپ کو مل جائے گا. میں بھی یہاں کچھ عرض کر دیتا ہوں. دیکھیے کمیشن اور بروکری جو ہے وہ ایک مستقل کام ہے، نو ڈاؤٹ، لیکن دیگر کاموں کی طرح اس کام کے بھی کچھ تقاضے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک دوست کا دوست ہے، مطلب زید ہے اس کا دوست ہے بکر نے ایسے ذکر کیا ہے میں فلاں کام کرنا چاہ رہا ہوں. اب زید کو پتا ہے کہ خالد جو ہے یہ کام کرتا ہے. جی. اس نے خالد کو فون گھما دیا کہ ایک بندہ کام کرنا چاہ رہا ہے، میں آپ کو بھیج رہا ہوں، جتنے کی بھی ڈیل ہو آپ لوگوں کی مجھے اتنے % دے دیجیے گا. جی. تو زید نے اتنا کام نہیں کیا جتنا ایک بروکر کو کرنا چاہیے. تو بروکر صرف زبانی جمع خرچ پر نہیں چل سکتا. ہاں اس کو یہ پلان کر سکتا ہے، مثال کے طور پر اپنے خرچے پر دونوں کی میٹنگ ارینج کرے، کچھ جو ہے چیزیں وہ اپنے ذمہ لے لے، کچھ کام کرے، کچھ بھاگ دوڑ کرے، کچھ تگو دو کرے، تاکہ جو پارٹیوں کو ملوانے پر محنت اور ایک عملی ایکٹیویٹی ہے وہ پائی جائے. اگر وہ پائی جاتی ہے تو اس طرح کا کام کرنے کا جو مارکیٹ میں عرف ہے. جی. ہر کام پر 10% نہیں لیا جاتا. جیسے یہ ریئل اسٹیٹ کا کام ہے، 1% پر بھی ہوتا ہے، 2 پر بھی ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ کہیں ہوتا ہوگا 4 پر ہوتا ہوگا. باب المدینہ میں نے نہیں سنا کہ میروز بھائی
جی کہ 2 سے زیادہ پر ہوتا ہو. یہ جو ہمارا ریل اسٹیٹ کا کام ہے اس میں تو نارملی 2% ہی ہوتا ہے اور بعض اوقات تو 1% ہوتا ہے, یعنی ایک پارٹی کی طرف سے 1% اور دوسری کی طرف سے 1%. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اس طرح کا کام کرنے کا جو عرف ہے وہ پھر آپ سامنے والے پارٹی سے طے کر لیں, اگرچہ کہ اس کو پتہ نہ چلے. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جس پارٹی کو لے کے جا رہے ہیں جی اس کو بتا کے لے کے جائیں کہ میں معاوضے پہ کام کر رہا ہوں, ضروری نہیں ہے. لیکن جس کے پاس لے کے جا رہے ہیں اس سے آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہو پہلے سے, پھر آپ پوری میٹنگ ارینج کروائیں, خود عملی طور پر اس میں شامل ہوں, خود اس میں حصہ لیں, تاکہ صرف فون اور زبانی جمع خرچ کرنا نہ کہلائے, عملی ایکٹیویٹی کہلائے. اس کے بعد جو میں نے عرض کیا ہے اس تفصیل کے ساتھ آپ معاوضہ لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہوا اور کل دوپہر یہ سلسلہ آپ ریپیٹ ٹائم میں نشر مقرر کے طور پہ دوپہر 12:30 بجے دیکھ سکیں گے انشاءاللہ عز و جل. اور انشاءاللہ آئندہ اتوار کو اسی وقت باب المدینہ کراچی میں مغرب کی نماز کے کم و بیش آدھے گھنٹے کے بعد ہمارا سلسلہ ہوتا ہے. دوبارہ ہوگا, آپ کی کالز ہوں گی, آپ کے پیغامات ہوں گے اور مفتی صاحب کے جوابات ہوں گے. ابھی بڑھیں گے مدنی چینل کے اگلے سلسلے مدنی نیوز یعنی مدنی خبروں کی طرف. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تاجر جو متقی ہو جو سچ بول